بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جس گاؤں میں اللہ کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ جل شانہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ وہاں ایسی ایسی نعمتیں موجود تھی جن کو دیکھ کر انسان مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور وہاں سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان اور شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ وہاں کا ہر شخص دولت مند تھا، اور کسی کے پاس بھی جب اتنے روپے پیسے اور دولت ہوتی ہے تو وہ شخص مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ بستی ہی دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ یہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا ہی تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور وہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتی تھی۔ اسے اپنے حسن پہ وہ بہت مغرور ہوتی تھی۔ وہاں پر جو چند غریب مسلمان تھے وہ بہت کمزور تھے۔ ان کی بیٹی ان مسلمانوں پہ ظلم کرتی تھی، اور جو ان کی بات نہ مانتا تھا تو وہ اپنے عمل سے اس کو جانور بنا دیتی تھی۔ ایک دن اس گاؤں کے ایک بوڑھے مسلمان نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اس گاؤں میں سارے کے سارے کافر ہیں، بس دو چار مسلمان ہی ہیں اور کافی کمزور حال ہے۔ اللہ، ہم لوگوں کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہم لوگوں کی مدد کر۔ ایک دن اس گاؤں کا پنڈت صبح سیر کرنے جنگل کی طرف گیا۔ وہاں پر ایک سانپ نے اسے ڈس لیا۔ اگر پنڈت چاہتا تو وہ سانپ کو مار سکتا تھا، لیکن وہ سانپ اتنا طاقتور تھا کہ پنڈت کا عمل بھی اس کے سامنے کام نہ کیا، اور دھیرے دھیرے اس کا زہر پورے جسم میں پھیلنے لگا۔ سانپ کے کاٹنے سے اچانک وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے درباری اس کو پکڑ کر گھر لے گئے۔ جگہ جگہ کے حکیم اور ڈاکٹروں کو بلایا گیا، لیکن کسی کی دوا کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ پنڈت کا زہر دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا تھا اور اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پنڈت کا پورا پیر زہر کے اثر سے نیلا پڑ چکا تھا۔ تو ایک دن وہاں سے ایک اللہ والے کا اس بستی سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے سنا کہ وہاں کے بادشاہ پنڈت کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ وہ وہاں گئے اور وہاں کے درباریوں سے کہا، میں ایک فقیر ہوں اور میں نے سنا ہے کہ تمہارے بادشاہ پنڈت کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھ کے آؤ، کیا میں ان کا علاج کر سکتا ہوں؟ درباری ان کے حلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے، بولے، بڑے بڑے ڈاکٹر، طبیب، حکیم میرے بادشاہ کا علاج نہ کر پائے، تم تو حلیے سے بھی بہت غریب اور فقیر لگتے ہو، تم کیا میرے بادشاہ کا علاج کرو گے؟ درویش اس کی بات پر مسکرا دیے اور کہنے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بادشاہ کا پیر ٹھیک ہو جائے تو تم مجھے اجازت دے دو۔ درباری بولا، اچھا رکو، ہم پوچھ کر آتے ہیں۔ درباری بھاگتے ہوئے اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہنے لگے، مہارانی، باہر ایک فقیر کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، کیا میں اسے اندر لے آؤں؟ رانی نے کہا۔ پنڈت کی بیٹی نے کہا، جاؤ لے آؤ، شاید ابا اس کے علاج سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ درویش آئے اور پنڈت کے پیر کو غور سے دیکھے۔ پنڈت کا پورا پیر نیلا پڑ چکا تھا، زہر بری طرح سے پھیل چکا تھا، اس کا پیر کاٹنے کی نوبت پر آ گیا تھا۔ وہ اللہ والے نے اس پیر پر تھوک دیا اور وہاں سے جلدی سے بھاگ گئے۔ یہ منظر پنڈت کی بیٹی دیکھی تو وہ غصے میں آ گئی اور بولی، یہ تو میرے ابا حضور کی بے عزتی ہے، اس ولی نے میرے ابا کے پیر پر تھوک دیا اور جلدی سے بھاگ گیا۔ پنڈت کی بیٹی نے دوسرے درباری سے کہا،
जाओ इसे साफ करो। दूसरा दरबारी पंडित के पैर को साफ करने गया। पता नहीं क्या उसके जहन में अल्लाह ने डाला कि उसने उस थूक को पूरे पैर पर मल दिया। जैसे जैसे उसने थूक को पैर को मला, धीरे धीरे उसका जहर कम होता गया और कुछ दिन बाद वो पंडित बिल्कुल सही हो गया। उस पंडित ने कहा, वो अल्लाह वाले कहाँ गए? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। दरबारी ने कहा, हुजूर वो तो उसी वक्त वहां से चला गया। पंडित ने कहा, नहीं, मुझे उसे ढूंढ कर लाओ, मुझे उनका शुक्र अदा करना है। दरबारी इधर उधर उसकी तलाश में भटक रहे थे। वो एक जंगल में नमाज पढ़ते दिखे। दरबारी उनका इंतजार करने लगे। जब वो नमाज से फारिग हुए तो वो अपने पंडित के पास उस फकीर को लेके गए और बोले, मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी। हम लोगों की गुनहगार आंखें आपको पहचान ना सकी। आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले दरवेश मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या मैं इस कीमती लिबास को पहनकर इस घोड़े में घास डालता अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, हुजूर आप फिक्र ना करें, आपको खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, नौकर चाकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, मैं इतने नौकर चाकर, दौलत और अपनी रिहाइशगाह में क्या अकेला रहूंगा? तो पंडित ने कहा, हुजूर यह मेरी बेटी है। बेटी हैरत से अपने पंडित बाप की तरफ देखने लगी कि मेरा अब्बा क्या कहने जा रहा है। वो बोले, इसे आपने देख रखा है, हम आपसे इसका निकाह करवा देंगे, लेकिन मेरी शर्त है कि इतनी दौलत और ऐशो इशरत के बदले आपको अपने मजहब को छोड़ना पड़ेगा। वो दरवेश अल्लाह वाले मुस्कुरा दिए। वाले ने कहा, मैं अपनी जान देकर भी इस मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, मैं इस रब के दीन को छोड़कर मुझे ये ऐशो इज्जत नहीं चाहिए। यह जिंदगी तो चंद दिनों की है, मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और यह सब नेमतें मुझे वहां भी मिल जाएगी। इसे मैं अपनी दरदेशी में ही बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित कहने लगा, क्या मकसद है आपका? वो दरदेश कहने लगे, यहाँ पर जो मुसलमान है इस पर आप लोग बहुत जुल्म करते हैं। मैं इनके लिए मसीहा बनकर आया हूँ। यह कहकर वो जाने लगे। पंडित दरदेश को देखकर कहने लगा, मैंने माल देकर इतनी सारी आसाइशें देकर आपको आजमाया, लेकिन आप तो पक्के सच्चे मुसलमान हैं। पंडित दरदेश ने इनको, आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो सच्चे अल्लाह वाले हैं, आप अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो जाओ। पंडित ने कहा, अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना दे? फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, इससे कहो कि मुझे जानवर बना के रखे, तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो इसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने इंसान खड़े थे, इन सब से ऊंची कद में थी। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। इसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी, वो चिल्लाने लगी। वो थूक क्या थी? तेजाब थी, जिससे इसका आधा चेहरा जल गया। इसका चेहरा काला हो गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर भस्म हो जाए। और जब पंडित भागता हुआ आया और इनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ के जितने लोग मौजूद हैं, यह पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी।
فقیر نے کہا ہم کسی کو زبردستی اپنے دل میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو۔ ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آئندہ یہ کوئی کالا جادو اور کوئی بھی ایسا گناہ عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیجیے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی، فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے۔ اپنے لباس اور حلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کے جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں اور آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ یوں تو ایک اللہ والے کی ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔